وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. فوض أمري إلى الله فإن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. عزیزان گرامی قدر مکتب سید الشہداء میں اہل بیت بے حیثیت انسان کامل کے موضوع سے گفتگو کرتے ہوئے جس آیہ شریفہ کو سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا گیا سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر 13 ہے، اور ہماری گفتگو موضوع کے مقدمات میں جاری ہے. تمہیدی مطالب پیش کیے جا رہے تھے کہ قرآن کلام پروردگار ہے اور یہ کلام معجزہ ہے. مسلمانوں کے لیے اپنے سر کو فخر سے بلند کرتے ہوئے چلنا چاہیے کہ یہ قرآن 1400 سال سے اپنے ضمن میں دعوے لیے ہوئے ہے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تمہیں اس کتاب میں شک ہے کہ جسے ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو ایک سورہ ہی لے آؤ، ایک سورہ لے آؤ. تو گزر گئے سال اور الحمدللہ آج تک قرآن کا کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں. یہ قرآن تمام انسانیت کے لیے ہے. جو آیت ہماری ہے اس میں خطاب ہے یا ایھا الناس. قرآن ہدایت انسانی، ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. تو یہ جملہ ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ قرآن مسلمانوں کا نہیں ہے، مسلمان قرآن کے ہیں. قرآن سب کا ہے، سب کے لیے، کیونکہ قرآن کو ہدایت سے تعبیر کیا گیا. اور میں نے جہاں کل چھوڑا کہ حضرت موسیٰ دربار فرعون کے اندر یہ کہہ رہے تھے
کہ میرا وہ رب ہے کہ جس نے ہر شے کو خلقت عطا کی اور پھر ہدایت کی. میری اور آپ کی شعور کی جو حدیں ہیں وہ آہستہ آہستہ ترقی کر رہی ہیں، اور بہت سارے ایسے راز تھے کائنات کے جن سے پردہ پہلے نہیں اٹھا تھا، آہستہ آہستہ اٹھ رہا ہے، اور نہیں معلوم یہ ترقی اور کہاں تک جائے. ہمیں نہیں معلوم کتنی مخلوقات پروردگار عالم کی اس صفحے ہستی پر موجود ہیں. کچھ کا ہمیں پتہ ہے، شعور میں ہیں ہمارے، علم میں ہیں ہمارے، اور بہت ساری ایسی مخلوقات ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں. ذہن میں رکھیے گا، یہ مقدمہ ہے آج کی مجلس کا. لیکن کسی مخلوق کے خلق کرنے کے بعد خدا نے خود اپنی ذات پر فخر نہیں کیا ہے سوائے انسان کے. سورہ مومنون آپ تلاوت فرمائیے. ایسا پھر ہڈیاں، پھر اس پہ گوشت، اور پھر ہم نے اس کو ایک خلقن جدیدہ، ایک خلق جدید بنایا. فتبارک اللہ احسن الخالقین. وہ اللہ بہترین خلق کرنے والا ہے. خلق کیا تو خود پر فخر کیا. یہ انسان ہے. پھر آئیے سورہ 3 والتین والزیتون بطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بنایا ہے ہم نے بہت مخلوقات، لیکن اس کو بڑا پیارا بنایا ہے، بہت اچھا بنایا ہے، بالکل پرفیکٹ بنایا ہے. ذہن میں رکھیے گا، انسان کے تقویم کا ترجمہ کر رہا ہوں، بڑا پیارا بنایا ہے. اچھا، یہی وہ ہے. میں نے اس سے پیچھے والی گفتگو چھوڑ دی کیونکہ موضوع انسان ہے کہ کیا کیا بنایا ہے، وہ بہت لمبا چوڑا موضوع ہے، کیا کیا بنایا ہے. ہاں، لیکن عجیب انداز میں سمیٹا ہے پروردگار عالم نے. میں سمیٹ دیتا ہوں. سب کو بنایا، لیکن جب اسے بنایا تو عجیب انداز سے، اور جب بنایا تو تعریف کی، اور پھر وہ ہستیاں جنہوں نے اس انسان کے اقدار کو ایک ایک کر کے واضح کیا، انہوں نے کہا کہ یہ اشرف المخلوقات ہے. مخلوقات ہیں لیکن یہ اشرف ہے. اشرف بزرگان موجود ہیں. عربی کے اعتبار سے اس میں تفضیل، سپرلیٹو ڈگری. اس سے شرف میں کوئی اور نہیں ہے بڑا. انسان باشرف ہے، اشرف ہے. یہ ہے انسان. اب اس سے پیچھے جتنی بھی مخلوقات ہیں، توجہ ہے آپ حضرات کی میرے ساتھ، جتنی بھی مخلوقات ہیں اس کے علاوہ، انہیں خلق کیا، چھوڑ دیا. یہ جملہ ذہن میں رکھیں. میں نے کہا یہ بات پیش کر، جس کو بھی خلق کیا چھوڑ دیا، لیکن انسان کو خلق کیا تو چھوڑا نہیں. غور فرمائیے گا. ایک حضرت موسیٰ کا جملہ، ہر شے کو خلق کیا ہے پھر ہدایت کی ہے. غور فرمائیے گا. اور اس کی وضاحت سورہ رحمان کی ابتدائی آیات میں. الرحمن علم القرآن. اب یہ آیت کس کے لیے ہے وہ آئے گا آگے. اس کے بعد کہا ہم نے انسان کو خلق کیا. وہی رحمان جس نے خلق کیا پھر بیان عطا کیا ہے. غور فرمائیے گا. پہلے خلق پھر بیان، یعنی پہلے تخلیق ہے پھر ہدایت ہے. غور فرمائیے گا. یہ مقدمہ ہے لیکن یہ ایک بالکل اجزاء سے جڑا ہوا ہے، درمیان میں کچھ مس نہ ہونے پائے. انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں خلق کیا، چھوڑ دیا. ابھی چھوڑ دیا سے مراد لغو نہیں ہے، بیکار نہیں ہے. وہ حکیم ہے. اس نے کوئی بھی کام کیا ہے تو اس کے پیچھے مصلحت ہے. اب ہم سمجھ پائیں یا نہ پائیں، بچوں کے لیے فقط تکرار کر رہا ہوں
ورنہ اینے ممکن ہے کہ بزرگان نے سن رکھا ہو سمجھانے کے، وہ حکیم ہے، بیکار کچھ نہیں ہے اس کے ہاں۔ اب ہماری عقل ہے، پہنچے نہ پہنچے وہ الگ بات ہے، سمجھے نہ سمجھے وہ ایک الگ بات ہے۔ ہمیں جاننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن یہ ایک مفصل موضوع ہے۔ اب ہماری کیا حیثیت، یہاں صاحب شریعت انبیاء پریشان ہو گئے، گزر رہے تھے کہیں سے، حشرات الارض میں سے کسی جانور کو دیکھا، سوچنے لگے، حضرت موسیٰ کی بات کر رہا ہوں، کہہ رہے تھے پروردگار، اچھا کلیم اللہ تھے، پروردگار میں سوچ رہا تھا کہ تو نے اس حشرات الارض، اس چونٹی کو کیوں خلق کیا ہے؟ تو چونٹی ہمارے ظاہر، ہمارے سامنے کا جانور ہے، لیکن صاحب شریعت نبی کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات، اور فرمائیے گا، کہ لگے پروردگار سمجھ میں نہیں آ رہی بات، کیوں خلق کیا ہے؟ کہا موسیٰ اپنی خلقت پر ناز نہ کرو، تجھ سے پہلے کئی مرتبہ یہ چونٹی کہہ چکی ہے موسیٰ کو کیوں بنایا ہے؟ اور فرمائیے چونٹی کی بھی رسائی نہیں ہے، تو حضرت موسیٰ بھی مضطرب ہیں، بہت اہم ہے، اس کی حکمت ہے، کچھ پتہ چلی کچھ پتہ نہ چلی۔ اب یہ آپ کا کمال ہے، جتنا اہل بیت کے قریب جائیں گے پتہ چلتا جائے گا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ میں نے جو یہ جملہ کہا ہے اس کی وضاحت ضروری ہے میرے جوانوں کے لیے، کہ باقی مخلوقات کو خلق کیا چھوڑ دیا، انسان کو کہا ہم نے تمہیں بیکار خلق نہیں کیا ہے، ابس نہیں ہو تم، ابس نہیں ہو، تمہاری ذمہ داری ہے۔ متعدد مقامات پر قرآن، جس میں مشہور سورہ دہر، سورہ انسان، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اسے سکھا دیا راستہ، اب اس کی مرضی ہے شاکر بنے یا کافر بنے، ہم نے بتایا ہے، ہدایت کی ہے، ہدایت ہماری ذمہ داری ہے۔ اور گزشتہ عشرے کی گفتگو آپ کی خدمت میں ہدایت کا ہی سلسلہ تھا، کہ ہدایت ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے کی ہے۔ آغا مرتضیٰ مطہری ایران کے ایک بزرگ ہستی عالم دین گزرے ہیں، کافی ان کے آثار ہیں، کافی ان کی کتابیں ہیں، اور بڑی دقیق موضوعات پر انہوں نے تصانیف کی ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب ہے ان کی فطرت، فارسی میں لکھی تھی، اردو کے اندر ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے، آپ اس میں اسٹڈی کیجئے، فطرت کو سمجھایا انہوں نے۔ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ انسان کے علاوہ باقی جتنی مخلوقات کو خلق کیا، انہیں ایک محدود پیمانے کا شعور عطا کیا ہے، بس ایک محدود پیمانے کا شعور عطا کیا ہے بس، لیکن انسان کو ہدایت کی ہے، وہ محدود نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اسے عقل اور علم سے نوازا ہے۔ توجہ رکھیے گا، اگر آپ مومنین زحمت نہ سمجھے، ذرا قریب آ جائیں، درود بھیجتے ہوئے ذرا قریب آ جائیں، بعد میں تاکہ بعد میں آنے والوں کو بھی زحمت نہ ہو اور پھر افراد کے درمیان سے گزرنا نہ پڑے انہیں۔ درود بھیجیے محمد و باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں، محدود پیمانے کا، محدود قسم کا ایک شعور ہے۔ میں لفظ شعور سمجھانے کے لیے استعمال کر رہا ہوں، مشہور ہے، ورنہ انہوں نے ایک اور ٹرم یوز کی ہے، انہوں نے وہاں پر ایک اور لفظ، ایک اصطلاح استعمال کی ہے جسے کہتے ہیں غریدہ۔ اور فرمائیے گا، یہ خاص قسم کی سمجھیے کہ ایک چپ سیٹ ہے، ایک میموری کارڈ سمجھ لیجئے، ایک ریم سمجھ لیجئے، جو بھی سمجھ لیں آپ، بس وہ فٹ ہے ان کے ذہن میں، ان کے پاس فٹ ہے، اس سے زیادہ آگے نہیں جاتے۔ اب بچوں کے لیے مثال تاکہ واضح ہو جائے کہ فرق کیا ہوا، دیکھیے جب حضرت آدم تشریف لائے زمین پر، پہلے انسان ہیں اور بھی مخلوقات تھیں،
زمین، آسمان، سورج، چاند، پرند چرند سب تھے۔ اچھا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام انسان تھا بے لباس، ٹھیک، وہ جنتی لباس تو آپ کو پتہ ہے، کہا بھائی یہ یہیں رہے گا، صحیح ہے۔ تو اب آپ جائیے، اب اپنی عقل کو لڑائیے، فکر کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ تو انسان نے آغاز لباس کیا پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور حیوان نے بنایا گھونسلہ، گھونسلے بناتے ہیں پرند چرند درختوں کے اندر۔ اب وہاں سے لے کر آج دیکھیے، اب آپ کو مشکل سے ہی شاید کوئی ایسا علاقہ ملے جہاں انسان پتے پہنتا ہو۔ اب کیا لباس ہے انسان کا، اب تو لباس فاخرانہ چل رہے ہیں اور منہ مانگی قیمتیں ہیں، بلکہ نہ جانے کیا سے کیا چل رہا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے کہ انسان وہ تھا کہ جب اترا تو پتوں سے ڈھانپ رہا تھا، لیکن اللہ نے اسے عقل دی تھی، عقل نے اسے ایک جگہ پر روکے نہیں رکھا، عقل نے اسے ترقی دی۔ اس کو کہتے ہیں ارتقاء، آگے بڑھنا۔ اس ارتقاء نے اسے یہاں لا کھڑا کیا ہے کہ کیا لباس ہیں، ایک کے بعد ایک، جتنی پیسے کی مستی اتنی لباس کی مستی ہے۔ ایسا ہی ہے، یہی انسان ہے، لیکن وہ جانور ابھی تک وہیں کھڑا ہوا ہے، آج بھی گھونسلہ ہے اس کے پاس، کیونکہ اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے۔ جتنا سمجھایا تھا کہ تجھے گھونسلہ بنانا ہے، گھونسلہ بنا ہے بس، باقی جتنے بھی حیوان ہیں، اب مثال دینے کا وقت تو نہیں ہے۔ یہ ہے انسان اور باقی مخلوقات کے درمیان فرق، لیکن تجھے اشرف اس لیے بنایا ہے۔ اور فرمائیے گا پروردگار یہ ساری چیزیں محدود اور یہ انسان، اس کے لیے تو نے راستہ دکھا دیا کہ یہ آگے بڑھتا رہے، پھر نسبت کیا ہے؟ کل اشارہ دیا تھا، آج اسے یوں سمجھیے کہ ان لفظوں کے ساتھ جوڑ رہا ہوں کہ پھر نسبت کیا ہے ان کے اندر۔ تو حدیث قدسی کے اندر الفاظ آئے، یبن آدم خلقت کل اشیاء لک وخلقتک لی، اے میرے بندے، اے آدم کی اولاد، میں نے پوری کائنات کو تیرے لیے بنایا ہے، لیکن تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ واضح ہو رہی ہے جانے گرامی اللہ، تجھے میں نے دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے، تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ یہ کائنات ساری تیرے لیے ہے، تو ہمارے لیے ہو جا، تجھے ہم نے اپنے لیے بنایا ہے۔ حدیث قدسی، یہ حدیث بہت طولانی ہے، حدیث قدسی، اس کے اندر ایک جملہ ہے جو بڑا سخت ہے، وضاحت انشاءاللہ پھر کسی موقع پر کچھ حد تک انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ اور فرمائیے گا، کہا یبن آدم اطعنی، اے آدم کی اولاد میری اطاعت کر، اجعلک مثلی، تجھے میں اپنے جیسا بنا دوں گا۔ اور فرمائیے، سخت ہے، میں اندازہ تھا۔ یہ حدیث طولانی ہے، اس کے دو فقرے پیش کیے ہیں، کائنات کو تیرے لیے، تجھے اپنے لیے، اطاعت کرے گا تو اپنے جیسا بنا دوں گا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ہوگا زمین پر، لیکن اگر چاہے تو چاند میں تصرف کر سکتا ہے، ستاروں میں تصرف کر سکتا ہے۔ اور فرمائیے، اگر دنیا کے لیے تو نے اپنے آپ کو خاص کر دیا، یعنی تو نے اگر ہم سے بغاوت کی، تو ہو سکتا ہے یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں خود سے بغاوت کریں، لیکن اگر تو نے اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیا تو یہ کائنات تو خلقی ہم نے تیرے لیے کی ہے۔ اب تیری مرضی ہے، جب تو چاند کو دو ٹکڑے کرنا چاہے، ستارے کو بلانا چاہے، درود بھیجیے محمد سخر لکم الشمس والقمر، قرآن ہے، ہم نے اس سورج کو چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، پانی کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، یہ مسخر وہ مسخر وہ مسخر، سب کچھ تمہارے قبضے میں ہے، تمہارے ہاتھ میں۔ اب تم جتنا اپنے آپ کو اس کا بناتے جاؤ گے
یہ آپ کے ہاتھ میں. جتنا تم اپنے آپ کو اس کا بناؤ گے یہ کائنات تمہاری بنتی جائے گی. اس میں تصرف کرنے کا حق تمہیں ملتا جائے گا کیونکہ کائنات کا ذرہ ذرہ تمہارے لیے ہے. یہ بہت اہم گفتگو عزیزان گرامی قدر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ آسان بھی نہیں ہے، جو مرحلہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں آسان نہیں ہے. اب اگر آپ نہ بھی بولیں، صرف توجہ سے میری اب کی گفتگو سنیں تو میرے لیے کافی ہے. صرف توجہ سے سنیں تو میرے لیے کافی ہے. انسان کی خلقت ظاہری، اس کے 6 مرحلے تذکر ہوئے ہیں کتابوں کے اندر، اور یہ ہمارا موضوع نہیں ہے کہ انسان کس طرح پیدا ہوا کیا تھا. بس یوں ایک جملے میں سمیٹ رہا ہوں کہ عالم زر سے خلق جدید تک کا سفر طے کر لیا اس نے. یہ قرآن نے کہہ دیا پورا، قرآن نے کہہ دیا پورا. کیا تھا؟ عالم زر تھا، ذرات تھا، عالم ارواح میں بکھرا ہوا تھا. وہاں سے ایک سفر ہے تخلیق کا، قرآن نے واضح کیا ہے. ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، ہم اس سے آگے بڑھیں گے. جب پیدا ہو کے آ گیا، یہاں سے غور فرمائیے گا، جب پیدا ہو گیا خلقن جدید کی منزل پر آ گیا اور ماں کے شکم سے باہر آیا، تو آپ بینک کے اندر اکاؤنٹ کھلواتے ہیں. آج کل تو کوئی فیس نہیں ہے، آپ جائیے اکاؤنٹ کھلوائیے. تو جب اکاؤنٹ کھلتا ہے نہ مائنس ہے نہ پلس ہے، ایسا ہی ہے. تو جو بچہ بالکل ابھی ابھی پیدا ہوا ہے اس کا نامہ عمل نہ مائنس ہے نہ پلس ہے. ہم نے آپ کو صفر پہ پہنچایا. اب آپ چلیے سفر اختیار کیجئے. ٹھیک، آپ سفر اختیار کیجئے. اب آپ اٹھیں گے، یہ ماں ہے، یہ والد ہیں، یہ میں بہت مقدمات سے چل رہا ہوں. یہ ماں ہے، یہ والد ہیں، یہ بھائی ہیں، یہ بہن ہیں، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہاں نفرت ہے، یہاں محبت ہے. یہ انسان ہے جو سمجھ رہا ہے یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے. غور فرمائیے گا، یہ کلیات، یہ صلاحیت ہے انسان کے پاس. اس کو عربی کے اندر کہتے ہیں استعداد، ایبلٹی، استعداد. یہ اللہ نے انسان کو عطا کی ہے. سمجھتا ہے میری ماں مجھ سے پیار کرتی ہے، میرے دوست کی مثالیں دے رہا ہوں بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، میرے دوست کی ماں بھی اس سے محبت کرتی ہے. پھر تیسرے دوست کو دیکھا، کہا اس کی بھی ماں اس سے محبت کرتی ہے. اب یہ ذہن انسانی ان جزیات سے ایک رزلٹ، ایک نتیجے کی طرف جائے گا، اور اس نتیجے کو کہتے ہیں کلیہ. اور یہ انسان کہے گا کہ ہر ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے. یہ صلاحیت، استعداد جو ہے، یہ صلاحیت اس کے پاس ہے کہ یہ جزیات سے کلیات کی طرف جاتا ہے. یہ صلاحیت ہے، یہ خدا نے انسان کو دی ہے. اور سفر آگے بڑھے گا، اور سفر آگے بڑھے گا. پھر اسے مختلف ادیان، دین دکھائی دیں گے. اس کے لیے بھی خدا نے عقل دی ہے. قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں. نبی آئے، بھائی اللہ کو مانو، اس کو مانو، اس کو مانو. بھائی کیسے مانے؟ ہمارا باپ تو نہیں مانتا تھا. ایسا ہی ہے، ہمارے آبا و اجداد اس دین پہ، ہم تمہارے دین پہ. بھائی آبا و اجداد کا دین نہیں چلے گا، آبا و اجداد کا دین نہیں چلے گا. اللہ کو اس لیے مت مانو کہ ابا مانتا ہے، نہیں نہیں. آپ کی عقل خدا کو تسلیم کرتی ہے تو توحید سمجھ میں آئے گی. توحید یہ نہیں ہے کہ میں مدرسے کے اندر آیا، قبلہ مولانا ذیشان صاحب کی زحمتیں، بچوں کا مدرسہ، میں مولانا ذیشان صاحب نے پڑھایا تھا، مولانا سے ممبر سے سنا تھا، اسی لیے اللہ نہیں. لا اکراہ فی الدین، کسی کے کہنے سے مت مانو. ہم نے تمہیں راستے دکھائے ہیں. وہ تو دکھائی نہیں دیتا نا، وہ تو ماورائے عقل ہے، وہ دکھائی نہیں دیتا تو اس نے راستہ بتایا. 2 راستے قرآن میں خلاصہ ہے، 2 راستے. وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ، بہت ساری آیتیں جن کا خلاصہ 2 راستے. ایک، کائنات کو دیکھو،
سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، دریاؤں کی روانگی کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، اس کو کہتے ہیں عربی میں آفاق، اس کو دیکھو۔ دوسرا کیا ہے؟ انفس، نفس کو دیکھو، اپنی ذات کو دیکھو، غور کرو۔ یہ دو راستے ہیں، جتنا ان میں غور کرتے جاؤ گے ہمارے قریب ہوتے جاؤ گے۔ اب بچے کہیں مقدمات میں الجھ نہ جائیں، یہی تو ہمیں کامل انسانوں نے سکھایا تھا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا ہے۔ اللہ صلی علی محمد۔ توجہ ہے آپ حضرات کی میرے ساتھ؟ اب ہوا یہ کہ یہ انسان زمانوں کے ساتھ چل رہا تھا۔ حضرت نوح 950 سال تک تبلیغ کی، 950 سال، میں کہہ گیا آپ سن کے 950 سال، اور بزرگان نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہوگا، علماء کو سنا ہوگا 950 سال کیسے تھے؟ بھائی صبح کو نکلے، بھائی کیوں بتوں کی پوجا کر رہے ہو؟ اللہ کی پوجا کر۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ سورج کو جھکے ہوئے ہو، خدا کو مان۔ تو ان کو آیا غصہ لوگوں کا، ارے انہوں نے تو ہمیں تنگ کر دیا۔ پتھر، اتنے پتھر کہ جب شام ہوتی تھی تو خدا فرشتے سے کہتا تھا جاؤ پتھر ہٹاؤ اور نوح کو نکالو۔ ہر شام پتھر ہٹائے، نوح زخمی ملے، پروں کو پھیرا۔ بھائی چاہتے تو براہ راست بھی شفا دے سکتے تھے، یہ فرشتے کو کیوں بھیجا؟ ہاں سمجھ لیں، بعد میں آنے والے بھی اسے شرک نہیں کہا جاتا، اسے توسل کہا جاتا ہے۔ آج اگر کوئی اپنے آپ کو جھولے حسین سے مس کرے تو شرک کے فتوے نہ لگائیے، اگر خدا چاہتا تو حضرت نوح کو براہ راست شفا دے سکتا تھا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اچھا کھڑے ہو گئے ٹھیک ٹھاک، زخم بالکل ختم۔ پھر کہا اللہ اکبر، صبح پھر شروع۔ 950 سال گزرے، ایک دن تھک گئے۔ بھائی 950 سال بھی بڑے ہیں، یہاں تو مولانا 2-4 مہینوں میں تھک جاتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ پروردگار بہت کوشش کر لی اور انہوں نے بہت تنگ کیا، عذاب نازل فرما۔ واقعہ موجود ہے، طوفان آیا، سب غرق ہو گئے۔ قسم بخدا کافی باریک بینی ہے اس انسان کے بارے میں، اگرچہ میرا وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا، لیکن بات آ گئی ہے۔ نوح علیہ السلام اتنی محنتیں، اتنی زحمتیں، کہا پروردگار اب بس ختم کر دے، ختم کر دیا، غرق ہو گئے۔ کشتی سے اترے تو اکیلے رہ گئے، اب سامان کس سے خریدیں؟ کھائیں کیا؟ معاشرت کے لیے لوگ چاہیے نا، پڑوسی کوئی نہیں ہے، یہ کام وہ کام، زندگی مشکل سے گزرنے لگی۔ دعا کی پروردگار معاشرت مشکل ہو گئی ہے، زندگی کیسے گزاروں؟ کہا ایسا کرو، مٹی تو ہے نا، پانی کی وجہ سے کہیں کہیں ایسی مٹی کہ جس سے برتن بن جائیں، کہا برتن بناؤ۔ کہا خریدے گا کون؟ کہا وہ ہمارا کام ہے، تم بناؤ۔ بنائے، حضرت نوح نے برتن بنائے، دکان سجائے ہوئے بیٹھے تھے، ایک شخص آیا، کہا کون؟ کہا میں گاہک ہوں، یہ برتن سارے کتنے میں دو گے؟ ارے بابا پیسوں کی کہانی اب ہے، پہلے پیسے نہیں تھے، سامان کے بدلے میں سامان۔ ارے بھائی گھر میں آٹا نہیں ہے اور کیا، بس میرے الفاظ، سامان چاہیے، کھانا پینا ہے، اب جتنا اس سامان کے دو۔ کہا ٹھیک ہے، تمہاری قیمت مل جائے گی، یہ برتن مجھے دو۔ کہا ہاں تم مالک بن گئے۔ حضرت نوح کے سامنے اس آنے والے شخص نے برتن اٹھایا، توڑ دیا، دوسرا اٹھایا توڑ دیا، تیسرا اٹھایا توڑ دیا۔ کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا بھائی میں مالک ہوں، میری مرضی ہے۔ کہا مالک ہیں لیکن کم از کم ہمارے سامنے تو نہ توڑیں۔ کہا جب بد دعا کر رہے تھے تب نہیں سوچا؟ وہ بھی مالک تھا، بڑے پیار سے بنایا تھا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان ہے جس کی خلقت پر ناز کیا ہے پروردگار عالم نے۔ روتے رہے حضرت نوح، یہ نام نوح رونے کی وجہ سے پڑا ہے۔ بہرحال وقت آیا، بد دعا کی، ایسا ہی ہے۔ آگے بڑھ رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، جو مفصل ظاہری بات ہے،
حضرت ابراہیم منجنیق کے ذریعے سے آگ میں پھینکا جا رہا تھا، جبرائیل آئے، مدد چاہیے، آپ سے نہیں چاہیے، جو دیکھ رہا ہے اس سے چاہیے۔ جبرائیل تو چلے گئے، اب کہنے لگے پروردگار آگ میں جا رہا ہوں، بچا لے۔ خدا سے مدد مانگی، خدا نے کہا یا نارو کونی بردم و سلاما، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہو گئی۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کی قوم کو لے کر چلے، دریا کے کنارے پہنچے، فرعون پیچھے۔ پروردگار، جو ہم کہتے ہیں محاورہ، یہاں پانی وہاں آگ، اب کیا کروں؟ کہا عصا مارو، رستہ بن جائے گا، نکل جاؤ۔ کہا وہ جو پیچھے آ رہے ہیں، کہا ان کو غرق کر دیں گے۔ پروردگار ان کو غرق کر ختم کر، بد دعا کی۔ پھر حضرت عیسیٰ، یہودی پیچھے پڑ گئے، ایک حجرے کے اندر چھپ گئے، ایک شخص آ گیا، اس نے تو دیکھ لیا، اس نے آواز دینا چاہی، اس کی آواز بند ہو گئی کہ عیسیٰ یہاں چھپے ہوئے۔ دعا کی پروردگار اب تو مارا جاؤں گا، بچا لے۔ دعا کی، نبی ہے، ان کی زحمتیں تھی، خدا قبول کرے گا۔ تو کہنے لگے ٹھیک ہے، وہ جو آواز دینے والا تھا وہ شکل عیسیٰ میں بدل گیا۔ اب جو وہ آئے، کہنے لگے پکڑو اس کو، کہہ رہا میں ہوں۔ کہا ہاں تو ہی ہے بھائی، تجھے ہی تو پکڑنے آئے۔ حضرت عیسیٰ تو اٹھا لیے گئے۔ تو آپ نے غور نہیں کیا عزیزو، غور فرمائیے گا، یہ بڑے بڑے نبی تھے، یہ بہت بڑے نبی تھے، اور انہوں نے تبلیغ کی، ہدایت کی، لیکن ہدایت کرتے کرتے جب تھکے تو کہیں دشمن کے لیے بد دعا کی، کہیں اپنے لیے دعا کی۔ واحد ہستی ہیں سرکار ختمی مرتبت، ہدایت کرتے رہے، نہ دشمن کے لیے بد دعا کی، نہ اپنے لیے کبھی دعا کی ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، یا فرشتہ آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ کو انہوں نے اتنے پتھر مارے کہ آپ کا خون آپ کی نالین میں جمع ہو گیا۔ میرے بھائی سے عرض کروں گا کہ اس کی آواز کھول دیں، اس ساؤنڈ کی آواز کھول دیں۔ یا رسول اللہ، آپ کے نالین میں آپ کا خون جمع ہو، اور اس کی وجہ سے آسمان پر کوہرام برپا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ اگر آپ ایک اشارہ کریں، یہ شہر دو پہاڑوں کے درمیان ہے، نام نشان ختم ہو جائے گا۔ کہنے لگے قرآن میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور محمد والے محمد صلوات۔ کہنے لگے نہیں بھائی، ہمیں تو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر دیا، ہماری وجہ سے عذاب نہیں ہے، اور قرآن میں ہے۔ اب یہ جتنے بھی انبیاء تھے حضرت عیسیٰ تک، ان کی قوموں کو عذاب ملا، اور عذاب ظاہری ملا۔ بہت زیادہ توجہ، ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا مسخ، میم سین خا، مسخ، خے بھی بولتے ہیں عربی کے اعتبار سے، خا، مسخ ہوئے ہیں عذاب، کہ انسان کا چہرہ جانور کی صورت میں بدل جائے۔ اگر وہ شیروں والی حرکتیں کرتا تھا تو شیر میں، گیدڑوں والی حرکتیں کرتا تھا تو گیدڑ بن گیا، بندر جیسا شرارتی تھا تو بندر بن گیا۔ اور بندر کے بارے میں آپ نے زیادہ سنا ہوگا، بھئی اس کا چہرہ تو انسان سے ملتا ہے، تو کوئی کہتا ہے بھئی یہ گزشتہ امتیں تھیں مسخ ہو گئی۔ یہ ایک بحث ہے مفسرین کے درمیان، لیکن ایک بات ہے، انبیاء آئے، ہدایت کی، عذاب کی دعا مانگی، عذاب ہوا، نبی موجود تھے، عذاب۔ لیکن تمام انبیاء میں وہ واحد نبی جو اشرف مخلوق کائنات ہیں، ان کے بارے میں قرآن میں یہ آیت ہے ما اعذبہم وانت فیہم، اے رسول میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا کیونکہ آپ ان کے بیچ میں ہیں، آپ ہیں،
آپ کا وجود میں نے پیش کر دیا رحمت للعالمین. آپ جب تک ہیں میں عذاب نازل نہیں کروں. اب ذرا شکر بھی کریں اور خدا کا فضل بھی دیکھیں کہ ہمیں اس نے آخری نبی کی امت میں قرار دیا ہے. ایک اللہ کا فضل تو یہ ہوا کہ اس نے کہہ دیا کہ اس نبی کی امت کو میں عذاب نہیں دوں گا جب تک وہ ہیں. اور دوسرا یہ کہ گزشتہ امتیں جب گناہ کرتی تھی نا تو ایک روایت تو یہ ہے کہ ان کی پیشانی پہ یہاں پہ لکھ دیا جاتا تھا. کتنی شرمندگی تھی. اچھا کبھی کبھار تو گناہوں کے انبار لگ گئے, پیشانی پہ تو اتنی جگہ نہیں ہے. تو روایت دوسری یہ ہے کہ جب وہ صبح کو گھر سے باہر نکلتے تھے تو گھر کے دروازے کے باہر کی طرف لکھا ہوتا تھا یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ. وہ آسمان سے آتا تھا, فرشتہ لکھ کے چلا جاتا. کتنی شرمندگی ہے کسی اور کو پتہ چل جائے. اللہ, یہ آپ کا ہمارا امت محمد مصطفیٰ کا شرف ہے. ہم کون ہیں, کیسے ہیں, میرے برابر والے کو نہیں پتا کہ میں کیسا ہوں. اللہ, اس نے چھپایا ہے. اس نے کہا نہیں یہ مسخ نہیں کروں گا. میں نے لفظ ابھی استعمال کیا ہے. ان کو میں ظاہری طور پر عذاب نہیں دوں گا لیکن آیت مکمل کروں گا. اے نبی اگر تو ان کے بیچ میں ہے تو ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا. سوال یہ ہے کہ کیا ابھی نبی ہیں؟ بھئی نبی تو چلے گئے نا 10 ہجری, آپ کا وصال ہو گیا, ایسا ہی ہے, آپ ہم سے جدا ہو گئے تو وہ چلے گئے. قرآن میں آیت تو ہے کہ آپ ان کے درمیان ہوں گے, توجہ میری طرف, تو عذاب نازل نہیں کروں گا. تو وہ تو چلے گئے, تو کیا یہ قرآن کی آیت ختم ہو گئی, مسخ ہو گئی, جسے کہتے ہیں نسخ؟ تو جواب یہ کہ جی نہیں, یہ منسوخ نہیں ہوئی. اگر منسوخ نہیں ہوئی تو گناہوں کا عذاب کیوں نہیں مل رہا؟ اگر منسوخ نہیں ہوئی تو رسول تو نہیں ہے, اب تو عذاب نازل ہونا چاہیے. بس آیت بھی منسوخ نہیں ہوئی, رسول بھی چلے گئے. اس کا مطلب کوئی محمد پردے غیبت میں ہے, کوئی ایسی ہستی ہے کہ جس کے وجود کی برکتوں سے ہمارے گناہ پوری انسانیت سے چھپے ہوئے ہیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. کوئی ہے, کوئی ہستی ہے جس کے وجود کی برکتوں سے. اب جملے سنبھل کر استعمال کر رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیں انسان دکھایا ہوا ہے. انسان دکھایا, صحیح ہے, ورنہ اللہ اکبر, یہاں سے گفتگو تھوڑی سخت ہے. ورنہ کیفیت بڑی سنگین ہے. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ میرے سامنے بالکل انسان اور میں آپ کے سامنے, لیکن یہ تو میری وہ خلقت ہے نا جو عالم زر سے چلی تھی خلقن جدید تک. یہ تو وہ ہے نا, لیکن میں اجزائے ترکیبی سے بنا ہوں. یہاں جسم کے ساتھ ساتھ روح بھی ہے. اب اس روح کی کیا حالت ہے یہ کون بتائے گا؟ اللہ نے برابر والے سے تو چھپا دیا کہ بھئی اسے نہیں پتہ. نہ بہت رحمانیت ہے قسم بخدا. کبھی سوچئے, میں اپنے تمام جوانوں سے, بچوں سے, بیٹھ جائے بیٹا, بیٹھ جائے, کوئی مسئلہ نہیں, بچوں کو نہ ڈانٹیں. میں جوانوں سے بالخصوص التماس, حضرت موسیٰ خدا سے کلام کرنے کے لیے جا رہے تھے, درمیان میں ایک بندہ ملا, رو رہا تھا. اے موسیٰ بہت بڑی غلطی ہو گئی, بہت بڑی خطا ہو گئی, گناہ کر بیٹھا ہوں, بس خدا سے کہنا معاف کر دیں. اور موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے دعا کروں گا, نبی ہیں, سب کے لیے دعا, مہربان ہیں. نہیں آپ ذرا سن کے جائیے میرا گناہ کیا ہے. بتا دیا میں نے یہ گناہ کیا. حضرت موسیٰ نے سنا, چلے گا. پروردگار, بندے نے دعا کی التماس کی ہے, اس کو معاف کر دے. کہا موسیٰ اس سے جا کر کہہ دینا معاف تو کر دیا لیکن تجھ سے شکایت ہے. معاف تو کر دیا لیکن تجھ سے شکایت ہے. آئے واپس, بھائی تجھ سے کیسی شکایت؟ میں تو پتہ نہیں. پروردگار کیسی شکایت؟ کہا کہہ دینا
کہ تیرے گناہ سے صرف میں واقف تھا، موسیٰ کو کیوں بتایا؟ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ کیا رحمانیت ہے، کیا ستار العیوب کا جلوہ ہے۔ نہیں چاہتا ہے کہ بندے کا عیب کسی اور کو پتہ چلا۔ اب بتائیے اس کی یہ صفت ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ کل عرض کر رہا تھا کہ جس کے ہاں امام پیش امام عادل نہ ہو، بس اسی پر سے نماز ساکت ہے، اس کے دوست سے نہیں کہ بھئی کہ آپ اس کے پیچھے کیوں نماز پڑھ رہے ہیں۔ بھئی آپ کی کس نے ذمہ داری لگائی بتانے کی؟ چھوڑ دیجئے، جو عادل سمجھ کر نماز پڑھ رہا ہے اسے پڑھنے دیجئے، قبول کرنے والا وہ ہے، آپ تھوڑی ہیں، قبول اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو خلقن جدید تک تو خدا نے ایسا ہی رکھا، میں انسان دکھائی دے رہا ہوں، سب انسان دکھائی دے رہے ہیں، لیکن اس کے بعد کا سفر جو عقل، علم اور ہدایت کی بنیاد پر انسان کو طے کرنا تھا۔ اور فرمائیے گا کہ وہ اکاؤنٹ جو بینک کے اندر کھلوایا تھا وہ اس وقت تو نہ مائنس تھا نہ پلس، لیکن جب 40 سال کا بنا، 30 سال کا بنا، 50 سال کا بنا تو کچھ نہ کچھ تو مائنس پلس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نیک اعمال بھی ہوں گے، بد اعمال بھی ہوں گے۔ نیک اعمال اوپر لے جاتے ہیں، اور فرمائیے گا اسی کو قرآن نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جو اوپر جا رہا ہے، اور برے اعمال نیچے لے جاتے ہیں، اسی کو کہا جاتا ہے اسفل السافلین۔ میں اندازہ ہے مجھے کہ مشکل ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم میں سے کسی ایک کو دوسرے کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے، تو اطمینان رکھ کے فرش اعضاء پر بیٹھے رہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اس سے آگے کی منزلیں ہمارے لیے وہ ہمیں طے کرنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ انسان کامل۔ انسان کامل اللہ نے جب پیدا کیا ہے تو ایسے چھوڑ نہیں دیا، چھوڑنے والی مخلوقات کچھ اور تھی۔ انسان کو کہا علم دیا، عقل دیا، ہدایت کی، اور اس کے پاس کچھ، اس کے ساتھ کچھ ایسے نور سامنے چمکا دیے ہیں، مشعل راہ ہیں جو تمہارے لیے، کچھ ایسی ہستیوں کو تمہارے لیے بطور نمونہ عمل پیش کیا ہے کہ اے انسان دیکھو کہ یہ کیسے انسان ہیں۔ قرآن میں ہے کہ رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ اب یہاں آپ اہل ولا بیٹھے ہیں، ماننے والے بیٹھے ہیں، دو مختصر سے واقعات، اچھا دو، اتنی طول نہیں ہے، یہ مختصر ہے۔ معصوم کے ساتھ ان کا چاہنے والا، توجہ ہے آپ نے حضرات کی میرے ساتھ، آج کی مجلس کا نتیجہ دے رہا ہوں۔ معصوم کے ساتھ چاہنے والا حج میں آیا، حج کر رہے ہیں، او تعداد، ایک کے بعد ایک انسان، چاہنے والا خوش مولا، کیا بھرا ہوا ہے مجمع حاجیوں کا، اللہ۔ امام دیکھ کے مسکرا رہے تھے، کہا اچھا دیکھو گے کہ کتنے حاجی ہیں؟ دیکھیں حاجی تو بہت آگے کی منزل ہے، میں تو ابھی انسان کی بات کر رہا ہوں۔ انسان اسلام کو قبول کرے تو مسلمان، 100% قبول کرے تو مومن، مومن ایسی اتباع کرے کہ کمال تک پہنچے تو شیعہ۔ مشکل ہو گیا، توجہ رکھیے گا، یہ مقامات ہیں جو اہل بیت نے بتائے ہیں، تو شیعہ، اور کمال تک جب پہنچ جاتا ہے تو پھر وہاں سے آواز آتی ہے، کیا آواز آتی ہے؟ کہ ایمان کے 10 درجے ہیں اور سلمان 10ویں درجے پر فائز ہیں۔ انہوں نے انسانیت کا بھی امتحان پاس کیا، ایمان کا بھی امتحان پاس کیا، شیعت کا بھی امتحان پاس کیا، اور جب وفا کر لی تو ہم نے انہیں انسان کامل بنا دیا، اور جب انسان کامل بن گئے تو سلمان و منا اہل البیت بن گئے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ مثال دے دی ہے میں نے، ذہن میں رکھے کہ یہ سفر ہے، ایسا ہی ہے۔ کتنے حاجی مولا بھرے ہوئے ہیں، کہ آپ دیکھو
ہاتھ پھیر دیا. یہ تو ید اللہ سے جڑے ہوئے ہاتھ تھے نا. ہاتھ پھیرا, اب جو ہاتھ پھیرا کہا مولا دوبارہ وہی دکھائیے, بس نہیں دیکھنا ہے. اللہ, یعنی کعبے کے ارد گرد کوئی انسان طواف نہیں کر رہے تھے, جیسا عمل تھا ویسا بن گیا تھا. قرآن نے اس کی منظر کشی کی ہے. بل ہم اول, اب یہ انسان نہیں رہے, جانور, بلکہ جانور سے بھی بدتر. لیکن بس مہربانی ہے خدا کی تم پر کہ انسان بنائے رکھا ہے. ایک واقعہ. دوسرا, ہمارے مکتب, چونکہ ہم الحمدللہ خدا کا شکر ہے, پروردگار کے احسان کہ اہل بیت کے دروازے سے متمسک ہیں, لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا یہ حساب و کتاب, یہ قبر و حشر ہمارے لیے ہی ہے. توجہ ہے, جملہ کہہ رہا ہوں. یہ حساب و کتاب, یہ برزخ, یہ حشر و نشر, یہ قبر, یہ میرے اور آپ کے لیے. باقیوں سے تو کچھ پوچھا ہی نہیں جائے گا, باتیں ختم, باقیوں کی تو بات ہی نہیں ہے, بس اشارہ کافی. ہمارے لیے, یعنی ہمارے لیے بڑی سنگین منزل ہے. ہمارے علماء میں, علماء عرفان میں آغا تقی بہجت, یہ آخری بات, ربط مسائل, بہت بڑا نام ہے. ابھی یہ 20s کے اندر, اس ابتدائی ایام سالوں کے اندر ان کی ڈیتھ ہوئی. بہت بڑا عالم عرفان میں بہت بڑا نام. امام رضا کے حرم میں بیٹھتے تھے شام کے وقت, تسبیح پڑھتے تھے. اور چاہنے والا صاحب جو ہوتے تھے, شاگرد تھے کوئی, بہرحال دیکھا کہ تقی بہجت علی اللہ مقامہ کہہ رہے ہیں یا ستار العیوب, اے عیبوں کو چھپانے والے. تصویر, آقا آپ یہ تصویر کیوں کرتے ہیں؟ بارہا دیکھا ہے, سامنے بیٹھتے ہیں تصویر کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ کہا دیکھ رہا ہوں. اب میں کیسے جملے ادا کروں؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ مختلف قسم کے جانور ہیں جو حرم میں جا رہے ہیں, باہر آ رہے ہیں تو دوبارہ انسان ہیں, لیکن جا تو رہے نا. یعنی یہ انسان کی ایک کیفیت تو ہے کہ اس کیفیت سے ہو کے اندر جا رہا ہے. یہ الگ بات ہے, اس کا نصیب ہے کہ یہ انسانیت کی اقدار سے تو گر چکا تھا, حیوانیت کی صفوں میں تو آ گیا تھا, لیکن اس کا نصیب اچھا تھا. یہ میرے جملے ہیں کہ اس کا نصیب اچھا ہے کہ انسان کامل کی زیارت کرنے کے لیے چلا گیا ہے. جب زیارت کر کے نکلا ہے تو اس انسان کامل نے اسے دوبارہ انسان کی صفوں میں لا کھڑا کیا. خوش نصیب ہیں آپ حضرات جو زیارت کر چکے ہیں, اور جنہوں نے نہیں کی خدا انہیں ضرور یہ زیارت نصیب فرمائے. اہل بیت کا ہی وہ دروازہ ہے جہاں سے اقدار انسانی سمجھ میں آتی ہیں, اور جیسے جیسے ہم ان کی سیرت کو اسٹڈی کریں گے, مطالعہ کریں گے, اور اپنے کردار کے اندر انہیں ڈھالتے آئیں گے, تو وہ جو سفر شروع ہوا ہے نا ارتقاء, وہ انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا. اور امید ہے کہ ہمارا شمار یا حر میں ہو جائے, یا حبیب ابن مظاہر میں ہو جائے, یا مسلم ابن اوسجہ کے اندر ہو جائے, انہی صفوں میں کہیں ہم موجود ہوں. دعا تو کرتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما, لیکن عمل ضروری ہے. عمل ہمیں اس مقام تک انشاءاللہ ضرور پہنچ جائے گا. کل پیش کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ امام علم امامت سے جواب عنایت فرما رہے تھے, وعلیک السلام یا اخی, اے میرے بھائی تجھ پر بھی میرا سلام ہو. شہزادی نے سوال کیا, بھیا جواب تو نتیجہ سلام ہوتا ہے, یہ کس کے سلام کا جواب آپ دے رہے تھے؟ کہا بہن دیکھنا پسند کریں گی آپ؟ کہا بھیا بالکل. کوفے کی زمین بلند ہوئی, ایک غریب دارالعمارہ کی چھت پر کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا, السلام علیک یا ابا عبداللہ, اے میرے مولا آقا میرا آخری سلام قبول کیجئے. آج اسی شہزادے کے شہزادوں کا تذکرہ مقصود ہے. این ممکن ہے کہ اسی فرش ازا کے اندر میرے کچھ ایسے مومن بھائی بیٹھے ہوں کہ جو بے اولاد ہوں. ایک بے اولاد شاگرد رو رہا تھا, دوستوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کافی مرتبہ اولاد ہوئی, پیدا ہو کے مر گئی. کہا چلو عالم سے پوچھتے ہیں, استاد سے پوچھتے ہیں, کوئی وظیفہ کوئی دعا.
کہا کافی کی، کہا چلو۔ استاد نے کہا ایک کام کرو، اب ارادہ کرو، اگر بیٹا پیدا ہوگا تو اس کا نام مسلم رکھوں گا۔ پیدا ہوا، نام مسلم رکھا۔ پلٹ کر استاد کے پاس آیا، کہنے لگا استاد گرامی آپ نے جو بتایا میں اب سوچ رہا ہوں، اللہ نے حیات دی بچے کو، بچہ صحت و تندرستی کے ساتھ بڑا ہو رہا ہے، لیکن یہ آپ نے یہ حل کیوں بتایا؟ کہا اس لیے کہ مسلم کی ساری اولاد قربان ہو گئی، نسل ختم ہو گئی، نسل رک گیا سلسلہ۔ 2 بچوں کو اپنے ساتھ کوفے لے چلے اور 2 بیٹے سید الشہداء کے ساتھ تھے، اور جناب مسلم کی زوجہ امام حسین کی بہن، تو بہن کے ساتھ، بھائی کے ساتھ بھانجی، سلسلہ چل رہا ہے سفر کا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ وہ شب بھی آ گئی جب حضرت مسلم کو دارالعمارہ سے پھینک دیا جاتا ہے۔ سوار نے کہا تھا مولا کیا بتاؤں، کیا ان سب کے سامنے بتاؤں؟ کہا بتا دو کیا ہوا؟ کہا جب میں آ رہا تھا تو دیکھ رہا تھا کہ سر جو ہے دارالعمارہ پر پیوست تھا اور لاشیں کو کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا۔ جس طرح وہ غریب الوطن شہید کر دیا گیا کوفے کی گلیوں میں، اسی طرح اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی غریب الوطنی میں کوفے کی گلیوں میں کبھی اس چوکھٹ پر، کبھی اس دروازے پر، کبھی اس کونے میں بیٹھ رہے تھے اور ابن زیاد ملعون کے سپاہیوں سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ روایت کہتی ہے کہ ایک مومنہ نہر پر پانی بھرنے کے لیے جو گئی تو اس نے اس درخت جس کا سایہ، جس کی چھاؤں نہر کی طرف آ رہی تھی، اس نے دیکھا کہ پانی میں 2 چھوٹے چھوٹے چہرے ہیں، 2 چھوٹے چھوٹے عکس ہیں۔ اب جو درخت کی طرف دیکھا، کہا بچوں کیوں گھبرائے ہوئے ہو، اترو۔ کہا نہیں ہمیں اپنی جان کا خوف ہے۔ کہا میں تمہیں امان دیتی ہوں، بتاؤ کون ہو؟ کہا ہم مسلم کے بچے ہیں، مسلم کے ساتھ آئے تھے۔ ہاں اس مومنہ نے پناہ تو دی، لیکن کسی رشتہ دار نے ایک مرتبہ جب اسے پتا چلا تو وہ رات کے اندھیرے میں گھر کے اندر وارد ہوا، دونوں بچوں کو ایک مرتبہ رسی سے باندھا اور بڑی سختی سے باندھا۔ لیکن ہم بچوں سے کہیں گے مل کر، اے بچوں گھبرانا نہیں، ابھی سکینہ بھی رسیوں میں بندھنے والی ہے، ارے تم اکیلے نہیں ہو اس زحمت میں، سکینہ بھی آئے گی اس زحمت میں عزیزو۔ روایت کہتی ہے صبح کا وقت ہوا، بچوں کو لے کے آیا نہر کے کنارے پر، ایک مرتبہ تلوار نکالی، بچوں نے کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا انعام۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا انعام دوں گا۔ کہا مدینے پہنچا دے، ہم تجھے انعام دلا دیں گے، ہمیں قتل مت کر۔ انہوں نے کہا نہیں میں تمہیں قتل کروں گا۔ بچوں نے آخری وصیت کی ہے عزیزو، اور یہ اہل بیت کا شیوا تھا۔ کہنے لگے بس ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دے، اجرکم اللہ، ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دی جائے۔ بچوں نے نماز پڑھی اور چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کر جملہ کہا اللہم احکم بیننا و بینہ بالحق، اے پروردگار ہمارے درمیان اور اس کے درمیان حق سے فیصلہ فرما۔ ایک مرتبہ تلوار نکلی، چھوٹا دوڑا ہوا آیا، بھیا کو قتل ہوتے نہیں دیکھ سکتا، پہلے مجھے قتل کر۔ کبھی بڑا آگے بڑھتا ہے، کبھی چھوٹا آگے بڑھتا ہے، الغرض سرکل ہو گئے، لاشیں نہر کے حوالے ہو گئے۔ روایت کہتی ہے 11 محرم کو جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے چلا اور جب کوفے کے دروازے پر پہنچا تو جناب امیر مسلم کا سر دیکھا بی بی نے، کہنے لگی ہے میرے والی 2 بچے جو میرے حوالے تھے حسین پہ قربان کر دیے، 2 جو شہزادے آپ کے پاس تھے، ارے ذرا ان کی خبر دیجئے، میری ممتا اجڑ گئی، میرے بچے کہاں چلے گئے؟ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔